إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین تنے تنہا تمام چیزوں کا خالق، مالک، رازق اور مربی و مدبر ہے۔ بعدہ درود و صلاۃ و سلام کا نزول ہو جملہ تمام انبیاء کرام رسول اعظام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز و موقر سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے منہج سلف کیا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، آخر وہ سلفی کیوں کہتے ہیں اور وہ کس دین کے اوپر قائم ہے، اس چیز کو سمجھنا سلفیوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو لوگ غیر سلفی حضرات ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر سلفی حضرات اس کو سمجھیں گے تو اور اچھے انداز میں اپنے عقائد و اعمال کو سنت کی روشنی میں ادا کر پائیں گے، اور جو غیر سلفی حضرات ہیں اگر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے وہ بھی منہج سلف اپنائیں گے۔ تو یہ منہج سلف کیا ہے، آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہ منہج اور سلف یہ دونوں عربی کے دو الفاظ ہیں۔ منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، ایسا طریقہ جو ظاہر اور واضح ہو اور بالکل سیدھا راستہ ہو، بالکل سیدھا طریقہ ہو، جس طریقے میں کوئی کجی نہ ہو، یعنی کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ ایسے طریقے، ایسے راستے کو منہج کہتے ہیں۔ اور سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف کا معنی گزرے ہوئے نیک لوگ، گزرے ہوئے نیک لوگ۔ جب اس کو ہم دین کی اصطلاح میں
شرعی طور پر بولیں تو سلف سے مراد وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا۔ تو سب سے عظیم شخصیات، سب سے عظیم و ہستیاں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جو لوگ قرآن کی تشریح تھے، یعنی صحابہ کرام۔ تو سلف سے پہلا معنی جو مراد ہے وہ صحابہ کرام، اور پھر دوسرے قسم کے لوگ صحابہ کی پیروی کرنے والے یعنی تابعین، اور تیسرے قسم کے لوگ تابعین کی پیروی کرنے والے یعنی تبع تابعین، جس کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کے اندر 3651 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے اہل کے لوگ ہیں، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور صحابہ کرام کے سامنے اس کی تشریح ہوئی۔ تو سب سے بہتر زمانے کے لوگ کون؟ صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے زمانے میں صحابہ کرام، پھر اس کے بعد والے یعنی تابعین، پھر اس کے بعد والے یعنی تبع تابعین۔ تو شریعت میں سلف کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو شریعت میں سلف کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی اخلاص اور محبت کے ساتھ پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے، ایسے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو اب منہج سلف کا معنی کیا ہوا؟ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ، یہ منہج سلف کا معنی ہوا، یعنی ایسا طریقہ، ایسا راستہ جس کے اوپر صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین اور ائمہ محدثین کی راہ، ایسا طریقہ۔ تو اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو سلفی کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ سلفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے قرآن مقدس کے ہر آیات کو اسی طریقے کے اوپر سمجھتے ہیں جس طریقے کے اوپر صحابہ کرام نے قرآن مقدس کے آیات کو سمجھا تھا، اسی طریقے پر سمجھتے ہیں جس طریقے پر تابعین اعظام نے قرآن مقدس کے آیات کو سمجھا، اسی طریقے پر سمجھتے ہیں جس طریقے پر تبع تابعین نے اور ائمہ محدثین نے قرآن کریم کے آیات کو سمجھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دیکھیے مسلم امہ جو ہے یہ نہ جانے کتنے فرقوں میں، گروہوں میں اور جماعتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ہر ایک فرقے کے الگ الگ اپنے اپنے تشریحات ہیں، اپنی اپنی تفاسیر ہے، اپنے اپنے مدارس ہیں، اپنی اپنی مساجد ہیں۔ ہر ایک فرقے کا عمل، ہر ایک فرقے کہ جو عقائد و نظریات ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، کوئی کسی میں میچ نہیں کھاتا۔ تو بھلا آپ یہ بتائیں کہ ہم جو ہے وہ دین، جس دین کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا اور
جس دین کی تشریحات جو ہے صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ تمام کے تمام تشریحات بھلا کس فرقے میں تلاش ہے؟ کس فرقے میں تلاش ہے؟ کوئی ایسا فرقہ، کوئی بھی شخص یہ بتا دے کہ میری جماعت میں میرا فرقہ، یعنی میں جس فرقے سے ہوں یا جس جماعت سے ہوں، میرا فرقہ ہو بہو من وعن 110% صحابہ اور تابعین کے تشریحات کے اوپر من وعن اسی طریقے سے جس طریقے سے صحابہ اور تابعین تھے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ میری گارنٹی ہے، چیلنج ہے کہ آپ کسی سے بھی آزما لیجیے، کیونکہ جتنے بھی فرقے ابھی موجود ہے ان کی عمر جو ہے، یعنی اس فرقے کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زندگی تک یا ان کے دور تک، ان کے عہد تک نہیں پہنچتی ہے۔ شروع کے ادوار میں، یعنی خیر القرون میں، جس میں 3 زمانے ہیں، نبی، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کا زمانہ ہے، تو اس میں تو کوئی فرقہ ہی نہیں تھا۔ یعنی ہم اور آپ جو یہاں سن رہے ہیں، شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، یہ سب جو ہم سن رہے ہیں، یہ چیزیں تو تھی ہی نہیں، یہ چیزیں بعد کی ایجاد ہے، بہت بعد کی۔ پہلے تفرقہ ہوا شیعہ سنی میں، پہلے تفرقہ ہوا شیعہ سنی میں، شیعہ کی جماعت الگ ہوئی اور سنی کی جماعت الگ ہوئی۔ پھر شیعوں میں بھی ایک نہیں، کئی ایک فرقے بن گئے، جہمیہ فرقہ، قدریہ فرقہ، مرجیہ فرقہ، اثنا عشری فرقہ، یہ تمام کے تمام فرقوں کے نام ہیں شیعوں میں۔ اسی طریقے سے سنیوں میں بھی بہت ہوتے گئے، جس میں ہم اور آپ مشہور فرقوں کے نام جانتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اسی طریقے سے اور بھی دیگر فرقے ہیں۔ پھر حنفیوں میں بھی کئی فرقے ہو گئے، حیاتی فرقہ الگ، مماتی فرقہ الگ، بریلوی فرقہ الگ، چشتی فرقہ الگ، قادری فرقہ الگ، یہ دیکھیں۔ تو ہم بھلا کس کے راستے کو صحیح راستہ مانیں؟ کس مسجد میں نماز پڑھے تو یہ گارنٹیڈ نماز ہو کہ واقعی یہ نماز قبول ہو گئی؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اپنے علماء سے، اپنے مفتیان سے کیا ہے؟ اپنے علماء مفتیان سے کرے یا نہ کرے، اپنے ضمیر سے ضرور کیجیے گا، تو آپ کو جواب آئے گا، آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ آپ اس دین کو مانیے جو دین اللہ رب العالمین نے تمام رسول کرام اور خاص کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کریم کے اندر پوری طریقے سے ضبط ہے۔ محض قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ محض پڑھنے کی بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 137 ہے 137۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو جواب دیا، یہود و نصارہ کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے اللہ کے نبی، آپ ان یہود و نصارہ کو جواب دیجئے کہ یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہی ایمان والے ہیں، ہم ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہیے کہ تم ایمان والے اس وقت ہوگے جب تم میرے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ گے۔ جیسے صحابہ جو ہے ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ کی ہر ایک چیز کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک فرمان کے اوپر، اسی طریقے سے تم جب ایمان لاؤ گے تب تم ایمان والے کہلاؤ گے، محض دعویٰ کرنے سے ایمان والے نہیں ہو جاؤ گے۔ دیکھیے
محض دعویٰ کرنے سے ایمان والے نہیں ہو جاؤ گے صحابہ کی طرح۔ تو اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک اعمال بجا لائیے۔ وہ کیسے لائیے؟ صحابہ کی سنت کے اوپر، ایسی سنتوں کے اوپر جو سنتیں آج تک صحیح حدیث میں مذکور ہے۔ چہ جائے کہ آپ جو ہے فرقوں میں بٹیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے آپ کو یہ کہلوائے وہ کہلوائے، فلاں کہلوائے چلا کہلوائے، وہ سب سے اوپر آئیں۔ تو منہج سلف کیا ہے؟ ایسے طریقوں کو کہتے ہیں جس طریقے کے اوپر صحابہ کرام تھے، جس طریقے کے اوپر تابعین اعظام تھے، جس طریقے کے اوپر تبع تابعین تھے، ائمہ و محدثین تھے، اور آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ بھلا یہ بتائیں کون سی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں اللہ کا کلام موجود نہیں ہے؟ کون سا ایسا مصلی ہے جس مصلی کے اوپر اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی ہے؟ کون سا ایسا مدرسہ ہے جس مدرسے میں صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر احادیث کے کتب جو پڑھائے نہیں جاتے ہیں؟ میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیتا ہوں، کوئی بھی ایسا مولانا نہیں ہے، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، چاہے وہ دیوبندی کا ہو، حنفی کا ہو، حیاتی کا ہو، مماتی کا ہو، بریلوی کا ہو، چشتی کا ہو، قادری کا ہو، اینی وے کوئی بھی فرقے کے کوئی بھی ایسا مولانا نہیں ہے جس کو بغیر صحیح بخاری و مسلم پڑھائے بغیر انہیں سند دے دی جائے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو جاگنا ہے، اپنی آنکھیں کھولنی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کو صحیح حدیث کا حوالہ دے تو اپنے مفتیان سے سوال کریں، اپنے حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، امام صاحب سے سوال کریں کہ فلاں صاحب نے یہ حوالہ پیش کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ جو ہے اسی طریقے کے اوپر اعمال بجا لائیں گے یا اسی طریقے کی پیروی کریں گے جو طریقہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہو گئے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ 72 یعنی 72، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 73۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے سامنے تھے، جن اصحاب کرام کے جیسے ہم آپ کو عقائد و اعمال بجا لانے کی ترغیب دلا رہے ہیں، وہ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، قیل من ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بھلا بتائیں کہ ان میں سے جو راہیاب لوگ ہوں گے، جو کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے، جو لوگ صحیح لوگ ہوں گے، جو لوگ سنت کے صحیح حامل ہوں گے، بھلا ان 73 فرقوں میں سے، 73 جماعتوں میں سے وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو نوٹ کر کے جائیے اور اپنے عالم مولانا سے پوچھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ نبی نے فرمایا جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو کون لوگ فلاح یاب ہیں؟ کون لوگ رہایاب ہیں؟ کون لوگ نجات پانے والے لوگ ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرح عمل کو بجا لاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے عقائد و اعمال اس طریقے کے اوپر بنائیں جو طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جو طریقہ تابعین کا طریقہ ہے، جو طریقہ تبع تابعین کا طریقہ، جو طریقہ ائمہ و محدثین کا طریقہ ہے۔